کہ ہم جو مجوزہ جنگ بندی کے نکات سامنے آ رہے ہیں، جو معاہدہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے کچھ اسرائیلی اخبار نے بھی دعویٰ کیا ہے، امریکی اخبار نے بھی دعویٰ کیا ہے۔ دعوے کچھ یوں ہے کہ حماس نے بھی کچھ لچک دکھائی ہے اور بات چیت چل رہی ہے، مرحلہ وار ایسا ہوگا، دونوں طرف سے کچھ شرائط رکھی جا رہی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت نیتن یاہو واشنگٹن میں موجود ہوں تو وہ اعلان کرے وہاں پر کہ جی جنگ بندی ہو گئی ہے۔ تو عامر صاحب، کیا معاملہ ہے؟ اب جنگ بندی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کتنے دورانیے کی ہو سکتی ہے اور کتنی ویلڈ ہو سکتی ہے؟ جی، جنگ بندی کا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ 2 ہفتے کے اندر جو ہے ایران کے ساتھ بھی وہ کہیں گے بات چیت کریں گے، مگر کتنا عرصہ یہ برقرار رہتی ہے؟ سیز فائر پہلے بھی ہوا تھا، وہاں پہ ایشوز 3 ہیں، اور ایشوز 3 یہ ہیں کہ آج ہی نیتنیاہو کا بیان ہے کہ اس کو ہم حماستان نہیں بنانے دیں گے۔ حماس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے بالکل نکل جائے، وہ اب اس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے کسی طریقے پہ۔ اب وہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، کیسے ان کو نکالا جائے گا۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ 4 ملکوں کا ایک کولیشن سی بن جائے جو اس کو غزہ کی ریکنسٹرکشن کریں گے، پیلسٹینین اتھارٹی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ پیلسٹینین کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ جو 4 ملک ہیں وہ بھی ریلکٹنٹ ہیں۔ تیسرا وہ جو بہت اہم ہے کہ یہ سارا میلہ اس لیے رچایا گیا تھا کہ ایک گریٹر جو اسرائیل کا پلان ہے اس کے تحت جو ہے مغربی کنارے پہ اوپر یہودی بستیاں بس گئی ہوئی ہیں، وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، جو کہ کانسٹنٹلی جو ایک پرابلم کی وجہ وہ بستیاں رہتی ہیں۔ تو کیا وہ علاقے چھوڑیں گے یا اس کو ایکسپینڈ کریں گے؟ تو وہ غزہ کے اوپر بھی ابھی بھی جو فار ایگزامپل ابھی بھی وہ نارتھ ایریا میں وہ کہہ دیتے ہیں خالی کر دیں، اور کیا وہ کس کو ریکنسٹرکشن کے لیے الاؤ کریں گے؟ کیونکہ اسرائیل نے آپ دیکھیں اتنا کچھ داؤ پہ لگایا ہے، اسرائیل کو چھوڑ کے نیتن یاہو نے۔ یہ بھی ایک وہاں پہ ایشو ہے کہ کیا یہ مسئلہ اسرائیل کا ہے یا نیتن یاہو کا ہے، کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ نیتن یاہو سے مختلف طریقے سے سوچتا ہے۔ تو نیتن یاہو کے پولیٹیکل سروائیول کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ اس کا جو رزلٹ ہو سیز فائر ان لائنز پہ ہو، جس کے اندر ان کا پرسنل سروائیول بھی ہو اور اسرائیل کی ساکھ بھی بچی رہے کہ دیکھیں ہم نے یہ اتنا جو نقصان ہوا ہے، پوری دنیا میں بدنامی بھی لی ہے، جنوسائیڈ کی بھی لی ہے، اور یہ دہائیوں تک رہے گی، یہ جانے والی نہیں ہے۔ تو ہم اس کا کوئی ہیپی اینڈنگ کر سکیں اپنے لیے کہ جی ایک مثبت فیس سیونگ اور ایک سکسیسفل موڈ کے اوپر کہ جی ہمیں یہاں پہ جیت ہوئی ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں فلسطین کے اندر سیز فائر کا ڈائریکٹلی تعلق لارجر خطے کے اندر امن سے ہے، اور وہ ایران سے ہے۔ تو پیرلل وہ بھی گفتگو چل رہی ہے، اس کے بغیر جو ہے ایران سے نہیں ہو سکتا۔ ایران کے سیز فائر کے اپنے مسائل ہیں وہاں پہ، کہ ابھی پینٹاگن کی فار ایگزامپل آج دوبارہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بازد ہیں کیونکہ انہوں نے کہا جی میں نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے اور یہ دائیوں پیچھے چلا گیا ہے ان کا جوہری نظام۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کچھ سالوں تک جی 1-2 سال میں یہ دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ تو امریکہ کے اندر سے ہی کچھ ڈیموکریٹ ریپبلکنز کی طرف سے، کچھ اداروں کی طرف سے، اور IAEA کی طرف سے اور بھی کئی ادارے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوبلیٹریٹ نہیں ہوا۔ اب تفتیش کیسے ہوگی، کیسے اس کا پتہ چلے گا؟ وہ اس کے لیے جو ہے ایران نے اٹامک انرجی کے سارے انسپیکٹر جو ہیں ان کو ملک سے باہر نکالا ہے، تفتیش نہیں ہوگی۔ اور زیادہ تر مبصر یہ کہہ رہے ہیں، ولی نصر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ موقع ان کے پاس ہے، وہ ترجیح دیں گے کہ اس ٹائم کو فائدہ اٹھا کے جوہری ہتھیار بم بنا لیں۔ یہ موقع شاید ایران کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اور اس وقت وہاں پہ ایران کے اندر جو ہے پہلے ان کو بڑی آپ دیکھیں مزاحمت رہی 2021 کے اندر، وہ جو خاتون تھی کرد جس کو کہ جیل میں ڈال کے جو ہے پھر وہ اسی میں ہی ہلاک ہو گئی تھی، تو بڑے زیادہ وہاں پہ جلوس نکلے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی سی ماڈریشن آ گئی تھی، مگر ایران ایک آپ دیکھیں سویلائزیشن ہے، وہ بالکل ان کو بہت اختلافات اپنی گورنمنٹ سے، وہاں بہت زیادہ جبر ہے، مگر وہ کسی بیرونی طاقت کے کہنے پہ، خاص طور پہ اسرائیل کے کہنے پہ، وہ اپنے ملک کے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہاں پہ ایک یکجہتی ہے، مگر ایران کا امن، ایران کا سیز فائر فلسطین کے سیز فائر سے جڑا ہوا ہے۔ لاسٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کیچ 22 سچویشن ہے
ایک طرف وہ اتنا زیادہ کریڈٹ لے چکے ہیں کہ میں نے یہ ختم کر دیا. اگر وہ وہاں سے اب یہ خبریں آ جاتی ہیں کہ نہیں وہاں پہ وہ بم بنانے جا رہے ہیں اور اثاثے بچ گئے ہیں, یورینیم ان کا بچ گیا ہے, 260% ہو گیا ہے, اور 60% جب انریچمنٹ ہو جاتی ہے تو 90% کرنے کے لیے بڑے تھوڑے سینٹریفیوجز اور بڑا تھوڑا سپیس اور ٹائم چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سینما ہال کی جگہ پہ سینٹریفیوجز, ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے اور مین پاور ان کے پاس موجود ہے, فیسلٹیز ان کے پاس موجود ہے. اگر ان کے پاس وہ یورینیم بچ گیا ہے, مگر ایسی سچویشن آئے گی تو دوبارہ جنگ شروع کرنے کا ٹرمپ صاحب کے پاس بہت جواز بنانا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. آلریڈی لوگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ اس دفعہ قطر کے اوپر جو ہے سمبولکلی ایک حملہ کیا گیا. ایران نے پولیٹیکل میسج دیا ہے کہ اگر یہ کیا گیا تو وہ خلیج کے ممالک جنہوں نے بیسز دی ہوئی ہیں وہ بھی تیار رہیں, وہ ہماری رینج میں ہیں. آئرن ڈوم اگر اسرائیل کو نہیں بچا سکا تو یہ خلیج ممالک بھی خطرات ان کو بھی ہیں. بالکل ہے, خطرات ہیں. آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس عامر صاحب, بات کرنی ہے. NDMA نے جو ہے ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ 6 سے 10 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارشیں ہوں گی اور ویکنڈ بھی آ رہا ہے. سر ہم نے دیکھا ہے کہ حالات کیا ہیں اس وقت, بار بار میڈیا دکھا رہا ہے کہ وہاں پر سیلابی ریلیں بھی ہیں, کچھ ایسی صورتحال ہے کہ آپ غیر ضروری طور پر نہ نکلیں. تو آپ کیا کہیں گے, ویکنڈ کو منانے کے لیے لوگ باہر نکل جاتے ہیں, کیا احتیاط کریں؟ جی بات یہ ہے کہ بالکل ہم روتے رہتے ہیں NDMA کا, گورنمنٹوں کا, ریاست کا, مگر اسٹرکچرل ایشوز ہیں. سب سے بڑا تو یہ ہے کہ لوکل باڈیز نہیں ہیں جو کہ لوکل لیول پہ لوگوں کو کر سکے. مگر حقیقت یہ ہے کہ عوام کے کوآپریشن کے بغیر تمام تر وسائل کے بجائے تمام ریاستیں, حکومتیں, اداروں کے ہوتے ہوئے بھی اگر بنیادی تدابیر لوگ خود خیال نہیں کر رہے, کہ اگر یہ ڈر ہے کہ یہ اعلان بھی ہو چکا ہے بارشیں ہونے والی ہیں اور سیلفیاں بنانے کے لیے اگر دریا میں کود جائے گا تو پھر اتنے بڑے ملک کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ جب بارشیں ہوں گی تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے. بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. وہ تصویر جو سوات کے جو ہے دریا کی وہ بھولی نہیں جا سکتی, وہ نقش کر چکی ہوئی ہے. بس یہ ہے کہ اور ایسی تصویریں نہ بنیں, لوگ خود بھی اگر احتیاط کریں, بنیادی کہ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں, بارشوں کے اندر جو ہے گھر کے اندر تھوڑا سا بیٹھ جائیں اور اپنا سیاحتی پروگرام تبدیل کر لیں یا اس کو مؤخر کر لیں تو کیا حرج ہے. اس میں کوئی برائی تو نہیں. بچوں کی چھٹیاں تو جی ہم ابھی چلے جائیں, نہیں بالکل کرنی چاہیے. ہمارے ایسے ملکوں میں جو ہے گرمی بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے اور موقع بھی ہے تو کرنا چاہیے احتیاط, مگر کوئی بری چیز نہیں ہے نا. محتاط ہو کے کر لیں تو کیا حال ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کم از کم. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے ہے کہ اگر ہم سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں یا انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جان کی بازی لگا کر ہم یہ سہولتیں نہیں لے سکتے ہیں.